ماشاءاللہ اس ناگوار موسم میں بھی اور باران رحمت کے باوجود آپ مومنین موسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں۔ جیسا کہ برادر ارجمان نے اشارہ کیا ہے، تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے۔ اگر دوران گفتگو بیچ میں تھوڑا وقفہ آ جائے گفتگو میں تو انشاءاللہ آپ درود پڑھیں گے، صلوات پڑھیں گے اس مجلس کے طفیل اور آپ کے دعاؤں کے طفیل خداوند انشاءاللہ سب مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور اس حقیر کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ انشاءاللہ یہ ذکر آخر تک جاری رہ سکے انشاءاللہ۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کی دعاؤں سے، دوست احباب کی دعاؤں سے کرم کیا ہے، لطف کیا ہے، شفا کامل عطا کی ہے اور تمام مومنین کو شکر گزار ہیں اور تہ دل سے ملک کے اندر سے، ملک کے باہر سے مختلف طبقات، علماء کرام، مومنین، جوانان، خواتین، ٹیلی فون کے ذریعے سے جو ملنے آئے ہیں یہاں پر، سب نے
بہت ہی محبت و خلوص کا اظہار کیا. میں اس قابل نہیں تھا اس محبت و لطف کا، لیکن یہ مومنین کا خلوص تھا. انشاءاللہ مزید دعا شامل حال رہے گی مومنین کی، اور پھر اگر اس حقیر کو توفیق ہوئی تو پھر مومنین کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے، وہی پیغام لے کر. وہ اسلام حقیقی کا فرق نہیں پڑتا ایک خدمت گزار کے ہونے سے، میں ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل یہ راستہ ہے، یہ جاری رہنا چاہیے. میری درخواست تمام مومنین سے، تمام جوانوں سے یہی ہے کہ ہر حال میں اس راہ کو جاری رکھیں، ترک نہ کریں. ایک خدمت گزار کے چلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. مجھے حسرت نہیں ہے زندگی میں جو اللہ نے توفیق دی، کوشش کی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. اگرچہ زیادہ عمر ضائع ہوئی لیکن خدا و تعالیٰ سے دعا ہے اگر عمر باقی ہے تو راہ خدا میں گزرے، اور جس دن خدا نے چاہا اس دنیا سے اٹھائے شہادت کی موت عطا کرنا. شہادت کے لیے لیاقت کی ضرورت ہے، قابلیت کی ضرورت ہے. معلوم نہیں ہے میں ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. جس طرح اس نے دنیا میں زندگی میں بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، امید ہے اس دنیا سے اٹھاتے ہوئے بھی یہ لطف شامل حال فرمائے گا انشاءاللہ، اور شہادت کی موت نصیب ہو. اور خداوند تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ ہیں اس راہ انقلاب پر، راہ اسلام ناب پر، اور راہ امام راحل رضوان اللہ علیہ پر، اور راہ ولایت فقیہ پر خدا ہمیں ثابت قدم رکھے انشاءاللہ. اور اسی راہ میں ہماری جان لے، اسی راہ میں ہم اس دنیا سے اٹھیں، اور ہمیں خدا محشور فرمائے اسی امام راحل کے ساتھ جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے ہمیں بیداری دی ہے، جس نے ہمیں انسانیت سکھائی. ہم کچھ حق ادا نہیں کر سکے، لیکن میری درخواست ہوگی تمام جوانوں سے، تمام عزیزوں سے جن نے محبت کی ہے، جو دور ہیں، جو مجھ سے مل کے، جن سے میں محروم رہا جن کی زیارت سے، ان سب سے درخواست ہے کہ ایک خدمت گزار کے جانے سے مایوس نہ ہو، اپنا کام جاری رکھیں انشاءاللہ. راستہ بہت واضح ہے انشاءاللہ. امید ہے ایک دن پاکستان میں بھی بیداری آئے گی، پاکستانی قوم بھی انشاءاللہ بیدار ہوگی، اٹھے گی، سرخرو ہوگی. مجھے اپنے عزیزوں پر پورا یقین اور پورا اعتماد ہے. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور انہوں نے بہت زیادہ ہمیں اس کا جواب دیا مثبت. اور اگر ان کی خدمت کی جائے، انہیں مزید روشنی اور بیداری دی جائے تو امید ہے ان کے پرتوان بازیوں سے انشاءاللہ پاکستان کے اندر بھی وہ دن آئے گا جب دنیا یہاں بھی بیداری کا سورج طلوع ہوتا ہے، وہ دیکھے گی انشاءاللہ. میں اپنے اساتید جنہوں نے دعا کی ہے، جن سے استفادہ کیا ہے، اپنے دوستان، اپنے عزیزان جنہوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر میرے ساتھ جو رہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ثبات قدم عطا کرے انشاءاللہ. مایوس نہ ہو، ایک فرد کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. امید ہے کہ سارے دوستان مل کر، خواتین و حضرات مل کر، جوانان مل کر سارے انشاءاللہ اس راہ کو جاری رکھیں. میں پھر ایک دفعہ شکر گزار ہوں ان ساری محبتوں کے لیے اور ان سارے
دعاؤں کے لیے اور ان سارے اظہارات کے لیے جو تمام دنیا سے ہر ممکنہ وسیلے سے ٹیلی فون کے ذریعے پیغام کے ذریعے ہر ممکنہ طریقے سے دوستوں نے اظہار کیے. میں اتنا اس قابل نہیں تھا، ہرگز اس قابل نہیں تھا. پروردگار نے یہ لطف مومنین کے دلوں میں ڈالا ہے. اگر زندگی ہوئی انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں ہوں، اگر نہیں ہوئی زندگی تو اس عقید کے لیے دعا کرتے رہنا اور اس راہ کو ترک نہیں کرنا اور ہمیشہ رائش اور راہ کو زندہ رکھنا، جاری رکھنا. کوئی آپ کا ساتھ نہ دے، تنہا بھی رہ جائے تو بھی اس راہ کو جاری رکھنا. رائے درست یہی ہے، رائے حق یہی ہے. انشاءاللہ خداوند راہبر انقلاب کا سایہ دراز فرمائے، ہماری عمریں ان کو عطا فرمائے. سید مقام سید حسن نصر اللہ کی اللہ حفاظت فرمائے. حزب اللہ و حماس کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. خداوند اسرائیل و امریکہ کو نابود فرمائے اور مومنین کے درمیان اتحاد و اتفاق برقرار فرمائے. اس وقت جو ظلم تشیع پر پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان میں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لطف و فضل سے ان ظالمین کو نیست و نابود فرمائے اور عزاداران حسینی و شیعہ پوری دنیا میں محفوظ رہیں، خصوصاً پاکستان میں، خصوصاً ڈیرہ اسماعیل خان میں، ڈیرہ غازی خان میں، پارا شمار میں، کوئٹہ میں. جہاں بھی کسی مومن کی شہادت کی خبر ملتی ہے، وہ دل جو ہر شہادت کے لیے دھڑکتا ہے، تڑپتا تھا، آج وہ دل ان شہیدوں کی شہادت سن کر صرف اس لیے افسوسناک ہے کہ میں پہنچ نہیں سکتا ان کے جنازوں پر اور ان کی خدمت نہیں کر سکتا. افسوس ہم سے جتنی کوتاہیاں قصور ہوئے ہیں، امید ہے اللہ معاف فرمائے گا اور خداوند تعالیٰ سے دعا ہے ہماری عاقبت بخیر فرمائے انشاءاللہ. خداوند تبارک و تعالیٰ اس انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ کرے. میں تمام عزیزوں سے خدا حافظ کرتا ہوں اور سب سے التماس دعا تشکر و سلام کے ساتھ. السلام علیکم.